السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اگست کی 20 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو آج ہی اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 2 روز کے اندر شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عمران خان کی ہسپتال منتقلی سے متعلق سوال پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ابھی رات 12 بجے تک کا وقت موجود ہے۔ ان کے مطابق ہسپتال منتقلی کی ذمہ داری اسلام آباد انتظامیہ کی ہے اور انتظامیہ اس حوالے سے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کے فیصلے کے خلاف حکومت کی نظر ثانی درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ واپس کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق نظر ثانی درخواست پر یہ اعتراض عائد کیا گیا کہ اس کے ساتھ پیپر بکس مکمل نہیں تھیں۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کے بعد حکومت درخواست دوبارہ دائر کرے گی۔ ادھر حکومت اور پیپلز پارٹی نے اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اپنے چیمبر میں ملاقات کے لیے مدعو کیا ہے۔ ملاقات سے قبل پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا کہ اجلاس میں عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے سے متعلق عدالتی فیصلے پر من و امن عمل درآمد کا مطالبہ کیا جائے گا۔ سابق سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر کا کہنا تھا کہ اللہ کرے یہ سیاسی عمل کسی مثبت پیش رفت کا پیش خیمہ ثابت ہو، تاہم اس وقت بنیادی معاملہ عمران خان کی صحت ہے اور توجہ اسی پر مرکوز ہونی چاہیے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز وفد کے ہمراہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے مطابق پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں سے رابطے بحال کرنے کی درخواست کی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے اعلامیے کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمانی کمیٹیوں میں واپسی کی درخواست کی، جس پر انہیں بتایا گیا کہ اس معاملے پر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اب دوسری خبریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے حالیہ سفارتی سرگرمیوں اور سیاسی اور سفارتی حل کے لیے جاری کوششوں پر بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر باہمی مشاورت اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف اعلان کردہ نئی معاشی پابندیوں کی مہم کو مسترد کرتے ہوئے اسے امریکہ کے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش قرار دیا ہے۔ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ واشنگٹن کی جانب سے شروع کی گئی نام نہاد اقتصادی ڈی ڈے مہم امریکہ کے لیے مزید ناکامی کا باعث بنے گی۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایک بڑے معاشی آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر نے دیگر ممالک کو خبردار کیا ہے کہ ایران کو معاشی سہارا دینے والے ممالک اور اداروں کو بھی سخت مالی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، تاہم واشنگٹن کے بنیادی مطالبات میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا شامل ہے۔ دریں اثنا ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئے علاقائی نظم کو فروغ دیتے ہوئے خطے سے باعزت انداز میں نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی معاشی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے ممالک کو ایران کے ساتھ ہر قسم کے معاشی روابط ختم کرنے کی تنبیہ کی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف اب تک کی سب سے سخت معاشی کارروائی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اتحادی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایران کو تنہا کرنے میں مدد کریں۔ امریکی صدر کے مطابق جو ممالک یا ادارے اپنے مالیاتی نظام، کاروباری اداروں، ہوائی اڈوں یا سرکاری اداروں کے ذریعے ایران کو معاشی سہارا فراہم کریں گے، انہیں سنگین معاشی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اس وقت تعطل کا شکار ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز بدستور کشیدگی کا مرکز ہے۔ ان کے بقول موجودہ صورتحال فی الحال امریکہ کے لیے اچھی ہے اور ایران کے ساتھ مذاکرات کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے گزرنے والے بحری جہازوں کی راہ میں ایرانی رکاوٹوں سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کبھی کبھار ڈرون حملے کرتا ہے، تاہم وہاں سے گزرنے والے ہر جہاز کو اس صورتحال کا سامنا نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر امریکی قرضوں سے متعلق نیو یارک ٹائمز کی ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں امریکی قرضوں کے $40 ٹریلین تک پہنچنے کا ذکر تھا۔ عراقچی نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکی معاشی اقدام دراصل امریکہ کے اپنے بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ان کے مطابق ناکام پالیسیوں کو مزید آگے بڑھانا واشنگٹن کے لیے مزید شکست کا باعث بنے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی معاشی پابندیوں کو اقتصادی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات عالمی معیشت اور دنیا بھر کے ممالک کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بھی امریکی اقدامات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو تباہی کے دہانے پر قرار دینے والے اب اپنے اتحادیوں سے مدد کے طلبگار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی مسئلہ غلط اندازوں کا ہے اور ہر بار اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے امریکہ خود اپنے لیے بڑی ناکامی کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ عسکری جنگ سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا اور اب اسی ناکامی کے بعد معاشی جنگ کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محبی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پہلے سے زیادہ جدید ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر نئی جنگ شروع ہوئی تو ایران اس پر زیادہ تباہ کن ہتھیار استعمال کرے گا، اور ان کے بقول ایرانی ہتھیار پہلے کے مقابلے میں ہر لحاظ سے مختلف ہوں گے۔ بریگیڈیئر جنرل محبی کے مطابق ایرانی میزائلوں کے وار ہیڈز کو مزید تباہ کن بنایا جا رہا ہے اور جدید وار ہیڈز سے لیس میزائل پہلے سے زیادہ مؤثر انداز میں اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ برطانیہ نے اسرائیل کی جانب سے متنازع یہودی آبادکاری منصوبے کے لیے ٹینڈر جاری کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ نے کہا کہ اسرائیل کے اس اقدام پر اسرائیلی ناظم الامور کو طلب کیا گیا ہے۔ برطانیہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ ایوان آبادکاری منصوبہ فوری طور پر روکے، ٹینڈر واپس لے اور آبادکاری میں مزید توسیع کا سلسلہ بند کرے۔ دوسری جانب غزہ میں امدادی کارکن کی ہلاکت کے معاملے پر آسٹریلیا نے بھی اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا ہے۔ یہ اقدام غزہ میں سن 2024 کے ایک اسرائیلی فضائی حملے میں آسٹریلوی امدادی کارکن کے مارے جانے کے معاملے میں فوجداری کارروائی شروع نہ کرنے کے اسرائیلی فیصلے کے بعد کیا گیا ہے۔ آسٹریلوی حکومت کے مطابق اسرائیلی فوج خود اعتراف کر چکی ہے کہ ورلڈ سینٹرل کچن کے امدادی کارکنوں کی گاڑیوں پر حملہ اسرائیلی فوج کے طریقہ کار پر عمل درآمد میں سنگین ناکامی، غلط شناخت اور فیصلہ سازی میں غلطیوں کا نتیجہ تھا۔
تاہم اسرائیلی فوج نے بدھ کو کہا کہ ورلڈ سینٹرل کچن کے 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے معاملے میں اسرائیلی فوج کے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی کوئی بنیاد نہیں ملی۔ وسطی افریقی جمہوریہ میں سونے کی ایک کان بیٹھنے کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثہ کیمرون کی سرحد کے قریب زیمبوئے گاؤں میں پیش آیا، جہاں سونے کی کان اچانک بیٹھ گئی۔ مقامی حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات اور کان چلانے والوں کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں مزید لاپتہ افراد کی تلاش اور متاثرین کو نکالنے کے لیے کارروائیاں کر رہی ہیں، جبکہ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وسطی افریقی جمہوریہ کے پڑوسی ملک کیمرون نے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی پیشکش بھی کی ہے۔ پاکستان نے جموں و کشمیر سے متعلق امریکی سفیر کے بیان پر احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر لیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق بھارت میں امریکی سفیر سرجیو گور نے بدھ کو اپنے دورے جموں و کشمیر کے دوران خطے کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیا، جس پر پاکستان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کو طلب کر کے امریکی سفیر کے بیان کو حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ پاکستان نے جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کے بیان کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، جس کی حتمی حیثیت کا فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا باقی ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی سفیر کا بیان جموں و کشمیر کے تنازع پر امریکہ کے دیرینہ اور دستاویزی موقف سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پاکستان کے مطابق یہ بیان بین الاقوامی قانون کی بالادستی اور اقوام متحدہ کے چارٹر سے متعلق امریکی عزم کے بھی منافی ہے۔ دوسری جانب کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں قائم کشمیر گلوبل کونسل نے بھی امریکی سفیر سرجیو گور کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کونسل نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی سفیر کا جموں و کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دینا انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے اور خطے کی بین الاقوامی طور پر متنازع حیثیت سے متصادم ہے۔ کونسل کے مطابق بیان میں کشمیری عوام کے حقوق اور ان کی خواہشات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ کشمیر گلوبل کونسل نے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک بین الاقوامی تنازع ہے جس کے حل اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے متعلق اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی متعدد قراردادیں موجود ہیں۔ کونسل نے کہا کہ کوئی یک طرفہ آئینی اقدام، انتظامی تبدیلی، سفارتی دورہ یا کسی غیر ملکی عہدیدار کا بیان جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کشمیری عوام کی خواہشات کا متبادل بن سکتا ہے۔ کھیل۔ قومی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ میں اب تک کوئی میچ نہیں جیت سکی ہے۔ نیدرلینڈز میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 5 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ بھارتی ٹیم نے میچ کے آغاز ہی سے برتری قائم رکھی اور پہلے کوارٹر کے اختتام پر اسے پاکستان کے خلاف 4-2 کی برتری حاصل تھی۔ پاکستان نے مقابلے میں واپسی کی کوشش کی، تاہم بھارتی ٹیم نے کامیابی سے برتری برقرار رکھتے ہوئے میچ اپنے نام کر لیا۔ دوسری جانب پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری لیڈز ٹیسٹ میں ایک منفرد واقعہ پیش آیا، جہاں پہلی اننگز کے بعد میچ کی گیند کو درمیان سے کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں 171 رنز پر آؤٹ ہوئی، جس کے بعد انگلینڈ کے فاسٹ بولرز اولی رابسن اور جوش ینگ نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ ایک ہی اننگز میں 2 بولرز کی جانب سے 5 وکٹیں حاصل کرنا کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ عام طور پر 5 یا اس سے زیادہ وکٹیں لینے والا بولر میچ کی گیند یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھتا ہے۔
تاہم اس بار اولی رابنسن اور جوش ٹنگ نے گیند کو آپس میں برابر تقسیم کرنے کا منفرد فیصلہ کیا۔ اولی رابنسن کے مطابق پاکستان کی اننگز کے بعد گراؤنڈ سے باہر جاتے ہوئے جوش ٹنگ نے تجویز دی کہ گیند کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا جائے۔ رابنسن نے بتایا کہ ڈریسنگ روم پہنچنے کے بعد جوش ٹنگ نے گراؤنڈ اسٹاف سے پوچھا کہ کیا گیند کو درمیان سے کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد گراؤنڈ اسٹاف واقعی گیند کے دو ٹکڑے کر کے لے آیا۔ اولی رابنسن کا کہنا تھا کہ کرکٹ کی آدھی گیند روز روز دیکھنے کو نہیں ملتی، اس لیے یہ ایسی یادگار ہے جسے دونوں کھلاڑی کبھی نہیں بھولیں گے۔ واضح رہے کہ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ کی پہلی اننگز میں پاکستان کی بیٹنگ لائن انگلینڈ کے خلاف ناکام رہی اور پوری ٹیم 48.1 اوورز میں 171 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں دن کے اختتام تک انگلینڈ نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 112 رنز بنا لیے تھے۔ ادھر سنسنیٹی اوپن ٹینس میں ٹاپ سیڈ آریانا سابالنکا اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف چوتھے راؤنڈ میں اپ سیٹ شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے ٹامی پال نے جرمنی کے زیوریف کو سخت کے مقابلے کے بعد 6-4، 6-7 اور 4-6 سے شکست دی۔ ٹامی پال نے میچ کے دوران ایک میچ پوائنٹ بھی بچا لیا۔ خواتین کے مقابلوں میں سب سے بڑا اپ سیٹ چیک جمہوریہ کی 35ویں سیڈ سارا بیچلک نے کیا، جنہوں نے عالمی نمبر 1 آریانا سابالنکا کو 7-6 اور 6-4 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ یہ مقابلہ جمعرات کی صبح آدھی رات کے بعد ختم ہوا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔